نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم تو کہہ میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ خلاصہ تفسیر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں کہ اسلام و ایمان کے حکم کی تعمیل نہ کروں یا شرک میں مبتلا ہو جاؤں تو میں ایک بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، اسلام و ایمان کے خلاف شرک و معصیت کا صادر ہونا آپ سے ممکن نہیں، مگر یہاں سنانا عام امت کو ہے کہ نبی معصوم بھی اللہ کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ عذاب ایسا ہے کہ جس شخص سے اس روز کا عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہ عذاب کا ہٹ جانا اور اللہ کی رحمت کا متوجہ ہو جانا صریح کامیابی ہے۔ اس میں اس رحمت کا بیان بھی ہو گیا جس کا ذکر اس سے پہلے کتب علی نفسہ الرحمہ میں آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ بھی سنا دیجئے کہ انسان اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دنیا یا آخرت میں پہنچا دے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں، وہی چاہیں تو دور کریں یا نہ کریں، اور جلد کریں یا دیر میں کریں، اور اگر تجھ کو اسی طرح کوئی نفع پہنچا دیں تو اس کا بھی کوئی ہٹانے والا نہیں، جیسا دوسری جگہ ہے آیت لا راد لفضلہ، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور مضمون مذکور کی تاکید کے لیے یہ بھی فرما دیجئے کہ وہی اللہ تعالیٰ قدرت کے اعتبار سے اپنے بندوں پر غالب اور برتر ہیں، اور علم کے اعتبار سے وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں، بس وہ علم سے سب کا حال جانتے ہیں اور قدرت سے سب کو جمع کر لیں گے اور حکمت سے مناسب جزا و سزا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین توحید و رسالت سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتلاؤ کہ سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے جس کی گواہی دینے پر سب کا اختلاف رفع ہو جاوے؟ اس کا جواب ظاہر ہے یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان جس مسئلے میں اختلاف ہے اس میں وہی اللہ تعالیٰ گواہ ہے جس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، اور ان کی گواہی یہ ہے کہ میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے من جانب اللہ بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ان وعیدوں سے ڈراؤں جو توحید و رسالت کے انکار پر اس میں مذکور ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اعجاز اور اس کی مثل بنانے سے ساری دنیا کا عاجز ہونا اللہ تعالیٰ کی تکوینی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر ہو گئی، اور مضامین قرآن سے اس کی تشریعی شہادت ہو گئی۔ کیا تم اس شہادت کبریٰ کے بعد بھی جو کہ توحید کو شامل ہے، توحید کے بارے میں سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استحقاق عبادت میں کچھ اور معبود بھی شریک ہیں، اور اگر وہ ہٹ دھرمی سے اس پر بھی کہہ دیں کہ ہاں ہم تو یہی گواہی دیں گے تو اس وقت ان سے بحث کرنا فضول ہے، بلکہ صرف آپ اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیجئے کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہود و نصارہ سے پوچھ کر دیکھ لیا، تو اس معاملے کی تحقیق یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی ہے وہ سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جب شہادت کبریٰ کے ہوتے ہوئے اہل کتاب کی شہادت پر مدار ہی نہیں تو اس کے نہ ہونے سے بھی کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایسی شہادت کبریٰ کے ہوتے ہوئے بھی جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ عقل کو ضائع کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کو معطل کر دیا، عقل سے کام نہیں لیا۔ اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے
یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا بتا دے، ایسے بے انصافوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کو قیامت کے دن خلاصی نہ ہوگی بلکہ دائمی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے اس پر ایمان لانے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کا عذاب ایک خاص انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اپنے رب کے حکم کی مخالفت کروں تو مجھے بھی قیامت کے عذاب کا خوف ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے معصوم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے امت کو یہ بتلایا کہ اس حکم کی خلاف ورزی پر جب نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا جا سکتا تو اور کسی کی کیا مجال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔